ہوگا کچھ یہ ایک اور ہیئرنگ ہو رہی ہے یا دس ٹائم اٹ لکس سیریس اینڈ انٹرسٹنگ آلسو بیکاز ویسے تو ہے تو یہ کیس فیض آباد دھرنے کے اوپر، پر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کہا کیا کیا گیا تو وہ تو پھر ایک ہولسٹک اپروچ ہے نا کہ ڈیموکریسیز کو کیسے کام کرنا چاہیے، کون کدھر انوالو نہ ہو، میڈیا کو کس طرح ہونا چاہیے. میمو گیٹ کا کاشف صاحب فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا؟ میمو گیٹ ایس ملک کیڑا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا؟ نہیں، وہ چیف جسٹس صاحب نہیں سنا تھا نا، اس لیے کہہ رہی ہوں. وہ اس کے بعد پھر اظہر خان کیس کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا، کیا خیال ہے؟ تو اس دفعہ ہم کیوں امید رکھیں پھر؟ اس دفعہ کیونکہ اٹھ گیا نا دوبارہ یہ عمل درآمد کیس. تو وہ تو 90s کا بیچارہ جو کیس تھا وہ ہم نے مشرف صاحب کے جانے کے بعد اس کی ہیئرنگز ہوئی، جو اظہر خان کیس تھا، ہم تب بھی بڑے ایکسائٹ ہوئے تھے. ایسے ہی آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں. بند کر کے واپس پا دئیے نو. نہیں، تسی میں دسو کہ تسی اسے جو امپلیمنٹ کرانا کیے، مطلب کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ میڈیا بھی ہے، سیاست بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا امپلیمنٹ کرانا ہے اتنا؟ مطلب کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے مطلب کہ بڑا آسان ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرانا. کیا کرائیں گے اور کیا بیچارے چیف جسٹس صاحب کروائیں گے؟ اکراس دا بورڈ کرائیں گے. تو پھر تو سیف آنسر یہی ہے نا. میں تو سیف آنسر دوں گا جی. اگر آپ کہتے ہیں میں الیکشن کمشنر پاکستان کا نام بھی لے لیتا ہوں، پیمرا کا نام بھی لے لیتا ہوں. الیکشن کمیشن کا بھی جی ان کا بھی کہا گیا لا گورننگ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ الیکشن مسٹ پروسیڈ. اگر کوئی ایسا قانون وائلیٹ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنا. تو پھر خصوصاً اس میں فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کیا. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز، مطلب یہ تو بڑی پرانی بات ہے، تب تو فورن فنڈنگ کا کیس بھی نہیں تھا. نہیں وہ اس میں یہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، انکم ٹیکس بھی نہیں دیتے. نہیں تو پھر تو لیٹس ہوپ کہ پھر یہ جو جماعت ہے جس نے اتنے دھرنے کیے ہیں، جس نے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی دھرنا کیا، شاید چیف جسٹس صاحب اب فیصلہ دیں گے ان کے خلاف کوئی. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ لے کے آئے تھے دھرنا، آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں، تو اور ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، سٹوری بھی چھپی تھی کہ پرائم منسٹر جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ایکشن ہو جب ٹی ایل پی کا دھرنا تھا. تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ کیا اس کا بلو بیک برداشت کر لیں گے اگر ہم ان لوگوں کو یہاں سے فورسبلی ہٹائیں گے؟ تو وہ تو روکا گیا تھا. کسی سائٹ سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس تو پرائم منسٹر صاحب آئے تھے کہ جناب ان کا مسئلے کا کوئی حل کر کے دیں. اور پتا آپ کو اس بات کا؟ سر میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی، اس سٹوری میں لکھا ہوا تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو یوز فورس، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا پھر بلو بیک کون برداشت کرے گا، چپ کر کے بات چیت کر کے. کوئی دبئی میں تھا تو وہ واپس آئے مسئلہ حل کرنے کے لیے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. نہیں سر، اب آپ بڑے لوگ دبئی میں تھے اس ٹائم، وہ پھر وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان میں. تو مجھے بتائیں کہ پھر مطلب کہ کتنی، یا تو پھر آپ کہیں کہ اس دفعہ پھر اس پارٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی سمجھ آ رہی ہے سر، جس پارٹی نے دھرنا دیا ٹی ایل پی، فورن فنڈنگ تو پھر اسی کی ہوگی نا اس وقت. اب پی ایم ایل این کو باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ سائڈ پہ ہی کر دوں میں تو آئی ایم جسٹ بینگ اسکیپٹیکل. پیسمسٹک، آئی مین بی آپٹمسٹک، کچھ ہوگا اس ملک میں. آئی ایم جسٹ گروئنگ اولڈ. چھوڑ کے کیا اتنی دفعہ یہ کہانیاں سن چکے ہیں، اتنی دفعہ امیدیں لگا چکے ہیں، تو سر اب کیا کریں؟ اب ہم پہلے سے ہی کہہ دیتے. دیکھیں پاکستان میں کوئی پریڈکشن کرنی ہو نا تو دا سیفسٹ پریڈکشن از ٹو سے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ یوں ہی چلتا رہے گا. زیادہ تفصیل سے پریڈکشن میں جائیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے بینگ پروون رانگ. یہ بات ٹھیک ہے، بٹ لیٹس ویٹ فار دس. انتظار کر لیتے تھوڑا سا، دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی آج آخری پیشی تو ہے نہیں. بہت سے لوگ اس ملک میں اس لیے زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہوتے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایسا کہ کیسز کھلتے ہیں اور چلتے ہیں، کیونکہ ماضی میں کبھی کچھ نہیں ہوا. اینڈ اف پاسٹ از اینی تھنگ ٹو گو بائی، پاکستان میں عموماً اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اس کیا واقعی ہم وہ کر پائیں گے جو اس سے پہلے کبھی ماضی میں نہیں ہوا.